الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا و آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا. قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو سلام بھی پڑھے تو میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پڑھنے والوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کروائیں گے، اسے جہنم سے بچائیں گے اور اسے جنت دلوائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ درود پاک پڑھیں کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی. ایک بار محبت اور پیار سے جو ہے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپائے عظمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر میں قبیلہ ثقیف سے بھی ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چند اشیاء کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاری تجھ پر سبقت لے گیا ہے، یعنی وہ سب سے پہلے آیا سوال کرنے کے لیے. تو اس پر حضرت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یہ شخص مسافر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسافر زیادہ حقدار ہے، آپ اسی سے ابتدا کیجیے، یعنی اسی کے پہلے سوال کے جواب دیجیے گا اور بعد میں آپ بے شک مجھے دے دیجیے گا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثقفی کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا،
اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سوال نہ کرو، مگر تمہارا سوال مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے کیا سوال کرنے والے ہو، کہو تو میں بیان کر دیتا ہوں، یا پھر چاہو تو مجھ سے سوال کر لو، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو پوچھنے آیا ہوں آپ خود ہی فرما دیجیے۔ یہ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے علم غیب پہ کس قدر ایمان تھا، کس قدر ایمان، اور نبی کے معنی بھی غیب بتانے والے کے، اور ظاہر ہے کہ مالک و مختار غیب عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب کسی کو زیادہ کسی کو کم، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے، اور سب سے زیادہ مالک و مختار سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور ان کو عطا فرمایا۔ یہی بات تھی، وجہ تھی کہ جو آپ پچھلی امتوں کے کئی ایسے واقعات آپ نے بیان فرمائے کہ جس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے نازل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ان سابقہ امتوں کے واقعات بیان فرما دیے۔ تو اس بات کو وہ یقین کے رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سوال کر رہے ہیں، وہ جانتے کہ ہمارے دل میں کیا سوال ہے۔ اور خوبصورت بات تو یہ ہے کہ آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے، کیونکہ یہ زیادہ حیران کن بات ہوگی۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ جب آپ خود ارشاد فرما دیں گے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہوگی کہ میں سوال لے کر پہنچا، اللہ کے نبی نے میرا ہی سوال، جبکہ میں نے سوال نہیں کیا، میں نے ابھی کچھ پوچھا نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم مجھ سے رکوع اور سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے۔ رکوع، سجود اور نماز روزے کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ اس نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ لیکن کس طرح سے مطلب بات کو جو ہے وہ پختہ کرتے ہیں، اور کس انداز میں وہ قسم کھاتے ہیں۔ ہم تو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، اور ہمیں تو قسم کا اپنا ایک باپ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کون سی قسم کس وقت ہوتی ہے اور کون سی قسم نہیں ہے، ہم وہ بھی قسم میں کھاتے ہیں جو قسم نہیں ہوتی، جو قسموں کے اس میں نہیں آتا۔ اسی طرح ان صحابی رسول نے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بتانے میں کچھ بھی خطا نہ کی جو میرے دل میں تھا، یعنی اس میں کوئی چیز کمی نہیں رہی کہ بھئی کوئی ایک بات رہ گئی ہو، نہ، ساری بات آپ نے ارشاد فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم رکوع کرو تو ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر انگلیوں کو کشادہ کرو۔ جب رکوع کرو تو انگلیوں کو کشادہ کر لو اور گھٹنوں کو پکڑ لو، پھر اتنا ٹھہرو کہ ہر عضو اپنی جگہ قرار پکڑ لے۔ یعنی آپ سمجھ لیں جب رکوع کرنے جائیں تو ظاہر رکوع کرنے جاتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے تھوڑا سا تکلیف میں ہوتا ہے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جب ہم رکوع کی حالت میں پہنچتے ہیں تو اب رکوع اس حالت میں ہو جائے کہ ہمارا جو ہر عضو ہے جسم کا رکوع کی صورت کے اندر وہ پرسکون ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ تو آگے بات آنے والی جو آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ پھر سجدہ کرتے وقت پیشانی کو اچھی طرح جماؤ، پیشانی کو اچھی طرح جماؤ اور چونچ نہ مارو۔ کیا فرمایا؟ اور چونچ نہ مارو۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ ٹھک ٹک 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 رکوع سجود اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہوتے، ٹھک ٹک 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 نا۔ تو چلے اگر اس طرح مطلب یہ کہنا چاہیے کہیں جلدی کرنا ہے تو جیسے کہ نماز قضا ہو رہی ہو تو وہ ایک صورت ایک علیحدہ ہے، مگر بالکل پرمطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم رکوع اور سجود کریں۔ یعنی جب ہم رکوع اور سجود کریں تو ہمارا ہر عضو جو ہے وہ پرسکون ہو جائے۔ اب جیسے ہم بوڑھے حضرات ہیں، اگر وہ جب قیام سے رکوع کی طرف جاتے ہیں تو جسم میں تکلیف ہوتی ہے، مگر جب رکوع میں تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں تو ہر عضو جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے۔
اور پرسکون کے ساتھ جو ہے اس کی تسبیح پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح پرسکون ہو کے پڑھیں, اور چونچ نہ مار, یعنی ٹھک کا ٹھک, ہے نا, اس طرح مطلب مرغیاں چونچے مارتی نا کھانے, اس طرح نہ کریں, بلکہ یہ ہے کہ بالکل پرمطمئن ہو کر جو ہے سجدہ کریں. اور عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہوں گے, آپ لوگوں کو سجدہ کرنا بھی نہیں آتا بدقسمتی سے. لوگ جو نا وہ ناک کی نوک لگاتے ہیں, ہڈی نہیں لگاتے, اور بعض تو ایسے کہ ناک ہی نہیں لگاتے سجدے کے اندر. وہ جائیں گے اور وہ شاید یہ سمجھتے کہ بس ہم جائیں گے پہلے ناک لگائیں گے پھر ہم ماتھا لگا لیں گے اپنا تو ہمارا رکوع ہو جائے گا. نہیں, ماتھے کے ساتھ ساتھ ناک کی ہڈی لگانا ضروری ہے. 7 ہڈیوں پہ جو ہے سجدہ ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. 7 ہڈیوں, اس میں سے ایک بھی منقطع ہوگا سجدہ نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پیشانی کو اچھی طرح جماؤ اور چونچ نہ مارو, اور دن کے اول آخر میں نماز ادا کرو, یعنی فجر کی نماز ادا کرو اور عشاء کی نماز ادا کرو, یعنی اول اور آخر. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر میں ان کے درمیان وقت پاؤں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو اس وقت نماز پڑھو, ہر مہینے کے 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو. یعنی آپ نے جو ہے 3 روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا, اور یہ وہ ارشاد ہے کہ جو فرض واجب نہیں, سنت ہے. رکھ لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں رکھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے. رات کے پہلے حصے میں آرام, درمیانے میں قیام, آخر میں پھر سو جاؤ, اور اگر تم درمیان سے آخر تک جاگتے رہو تو بھی نماز پڑھتے رہو. وہ سقفی اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلا گیا. اب اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل لوگ جو نا وہ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر دی. کیا کر دی ہے؟ سوشل میڈیا دیکھ کر اپنی راتوں کی نیند بالکل حرام کر دی ہے. کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے دیکھنے کے لیے. چلیں خبریں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہو, پہلے ٹی وی تھا تو ٹی وی پہ خبریں دیکھ لیا کرتا, ٹی وی بند کر دیا تو اب واسطہ نہیں تھا. آج بھی اگر موبائل کا اور نیٹ کا نیٹ ورک بند ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک علیحدہ ایک چینجنگ لوگوں میں نظر آئے گی, لوگوں میں چینجنگ نظر آئے گی. پھر وہ اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھے گا, گفتگو کرنے کو پسند کرے گا, بات چیت کرنے کو پسند کرے گا. ایک ماحول آپ کو نظر آئے گا. اور یہ شاید آپ نے اس دوران دیکھا بھی ہوگا, جب کبھی نیٹ ورک بند ہوتا ہے کچھ نہیں چلتا, لوگوں کے موبائل سے جان چھوٹ جاتی ہے, تو بڑی تیزی سے زندگی میں ایک فرق نظر آتا بدقسمتی سے. آپ یہ دیکھتے ہوں تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے جو زندگی کے اندر ہمارے اعمال کو جو متاثر کر رہا ہے وہ ہمارا اپنا موبائل سے, وہ ہمارا اپنا موبائل, جس کی وجہ سے ہم ظاہر کہ اچھی چیزیں تو ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں مجھے بتائیں. 5% دیکھتے ہوں, 5% بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 5% بھی آپ کو میں زیادہ بتا رہا ہوں. اور باقی 95% کیا کر رہا ہے, 95% کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا وہ بھی ہم لوگ دیکھتے کہ مانا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے کوئی شرعی پکڑ نہیں ہے مگر وقت کا ضیاع ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بلڈنگ ہے وہ گر گئی, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا بلڈنگ کو گرا رہے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا کہ کتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہے نا. اس طرح کے اور دیگر ویڈیوز ہیں جن کے دیکھنے میں مطلب یہ ہے کہ گناہ تو نہیں ہے مگر بلا وجہ دیکھنا, بلا وجہ اپنا وقت اس میں ضائع کرنا. تو پیارے محترم مسلم, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں رات کو نیند نہ آتی ہو تو تم نماز پڑھو. کیا پڑھو؟ نماز پڑھو. سوشل میڈیا میں مت لگو, اس پہ گیم میں مت پڑھو کہ گیم کھیلتے رہو, اپنا برباد کرتے رہو, اپنی آنکھوں کو بھی خراب کرو, اپنے دل کو بھی خراب کرو. آج کے بچے مانتے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے اس رب کعبہ کی قسم, جب قفس انصری سے روح پرواز کر جائے گی اس کا احساس ہو جائے گا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا. ہمیں تو اللہ کی عبادت ریاضت کرنی چاہیے تھی, اس کو راضی کرنا چاہیے تھا, ہمیں اسے خوش کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ہم نے اپنا زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ برباد کر دیا. تو پیارے محترم اسلام میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں نیند نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے, پھر نماز قائم کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو. اور جب آپ نماز پڑھنے لگو گے تو پھر تمہیں تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی, آنکھوں میں نیند بھی آئے گی, تو پھر سو جائیے گا.
تو شیطان کو معلوم ہے نا کہ بھائی اگر یہ رات کو جاگے تو عبادت کرے گا، اس سے بہتر اس کو سلا دو، تلاوت کرے گا تو اس سے بہتر اس کو سلا دو، درود خوانی کرے گا تو اس سے بہتر ہے سلا دو. تو وہ پھر اس طرح کے کام کرتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے بھائی، آپ نے الحمدللہ جو اس سے جو سبق سیکھا، سبق سمجھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئیے، یہ ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، یہ حدیث طویل حدیث ہے، آگے سنتے ہیں. پھر آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے بھی ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں. اللہ اللہ. دیکھیں نا ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا عقیدہ تھا. اللہ کے نبی جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. یہ دیکھیے، اللہ کے نبی ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. علم ان سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی، بولیے بولیے، کوئی بات چھپی بھی نہیں، اور چھپی ہوئی بات کو بیان کرنا ہی تو غیب ہے. تو پیارے محترم اسلام بھائی، اور یہ ایسی آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی، اور لوگ جو نا اس کو بیان کرتے ہوں گے، لوگ بیان کرتے ہوں گے، اگر جو اس پر عقیدہ نہ بھی رکھتے ہوں وہ یہ حدیثوں کو خود بیان کرتے ہوں، ایک بار ہے خود بیان کرتے ہوں. بس سمجھنے کی ضرورت ہے. تنگ نظری جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہونی نہیں چاہیے. جب اللہ کے نبی نے اپنے اندر کوئی تنگ نظری نہیں رکھی کسی بات کو بتانے کے لیے، تو ہمیں بھی نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر چاہو تو تم ہی سوال کرو تو میں جواب دیتا ہوں. اس نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ خود ہی فرما دیجئے. تو آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. حاجی کے لیے کیا اجر و ثواب ہے جب وہ گھر سے نکلے. وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے؟ رمی جمع کرنے یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا اجر کیا ہے؟ سر کا حلق کروانے کا اجر کیا ہے؟ آخری طواف کرنے کا کیا ثواب ملے گا؟ آخری طواف کرنے کا ثواب کیا ملے گا؟ تو اس نے عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا. دیکھا اللہ اللہ. تو آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کچھ کمی نہ کی، مکمل بات ارشاد فرما. جو میرے دل میں سوال تھا وہ پورا سوال آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا. پھر آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے عوض ایک حسنہ یعنی نیکی لکھ دی جاتی ہے. ایک نیکی لکھ دی جاتی ہر قدم پر، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک گناہ. اب یہاں سے وہاں تک کتنے قدم بن جائیں گے آپ ذرا غور کیجئے. لوگ تو پہلے سواریاں ہوا کرتی تھیں، اونٹ کی سواریاں، اس پہ سفر کیا کرتے تھے، ایسے ہی تھا نا، پیدل سفر کیا کرتے تھے حج کے لیے. اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے، بہت آسانی، بہت ہی آسانی. اتنی آسانی ہو گئی کہ اس کے باوجود آج ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے اپنے عمل سے. اتنی آسانی ہونے کے باوجود اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں کہ یہ حرم شریف میں نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے پاؤں جو ہے وہ ریت سے جل جایا کرتے تھے. تو اب اندازہ کیجئے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ وہ وقت کتنا مشکل وقت ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد بھی وہ وقت رہا کہ لوگ سفر کی صحبتیں اختیار کرتے تھے اور مہینوں مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے. کتنے سفر؟ مہینوں کا سفر کرتے تھے، تب جا کے وہ مکہ یا مدینہ شریف پہنچا کرتے تھے. تب جا کے وہ مکے کی زیارت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زیارت کیا کرتے. اور آج دیکھیے، آج صرف 4 گھنٹے کے اندر آپ حجاز مقدس پہنچ جاتے ہیں، یعنی جدہ شریف پہنچ جاتے ہیں. وہاں سے 1 گھنٹے کے اندر آپ حرم شریف میں پہنچ جاتے ہیں. اگر وقت ضائع نہ ہو، وہاں پر امیگریشن کا اور دیگر مطلب یہ کہ کاغذی کارروائی نہ ہو، تو آپ 5 گھنٹے کے اندر حرم میں نظر آئیں گے. آپ کتنے؟ 5 گھنٹے کے اندر. پہلے پانی کا سفر بھی ہوا کرتا تھا تو 15 دن کے اندر جہاز حجاز مقدس پہنچتا تھا، بحری جہاز 15 دن میں. واپسی میں 14 دن کے اندر واپسی پہنچتا تھا کہ ہوا کا دباؤ ایسا ہوتا ہے نا کہ واپسی میں جو ہے وہ جلدی پہنچتا ہے، اور اتفاق سے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جہاز واپسی میں بھی جلدی پہنچتا ہے. تو بہرحال
اب یہ سفر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پیدل چلنے کا ثواب نہیں ملے گا. ہماری نیکیوں میں کمی ہرگز نہیں آئے گی. تو لہذا ہر قدم پر ہمیں ایک نیکی اور دوسرے قدم اور اسی قدم پر ایک گناہ ہمارا مٹا دیا جائے گا. وقوف عرفہ کے وقت اللہ عز و جل آسمان پر دنیا خاص پر تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے، میرے غبار آلود اور پراگندہ سر بندوں کو دیکھو اور گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا. اور دیکھیں وہاں حاجی کی حالت ابتر ہوتی ہے اور ابتر رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنوار رہے ہوں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جب توفیق دے تو احرام کی حالت میں بے شک خاک لگی بھی ہو ہمارے اوپر، ہماری حالت ابتر کیوں نہ ہو، بس ایک وضو کے حد تک ہوں. ہم کس کے حد تک ہوں؟ ایک وضو کے حد تک ہوں. اپنے آپ کو سنوارنے میں نہ لگیں. جتنا مطلب یہ کہ ہم ابتر حالت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر ہم سے خوش ہوگا. دیکھو اس حالت کے اندر ہے میرا بندہ. اس کو اپنا گھر کا بستر تو نہیں ملے گا نا. مینا کی سرزمین ہوگی، عرفات کی سرزمین ہوگی جہاں پہ وہ سوئے گا تو نہیں، مگر یہ کہ مزدلفہ میں تو لیٹے گا، آرام کرے گا. مینا کے اندر بھی آرام کرے گا. گھر جیسا تو اس کو آرام میسر نہیں آئے گا نا. کیا خیال ہے؟ نہیں آئے گا نا. تو اب دیکھ لیجئے کہ جتنی حالت انسان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوگی ابتر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسی قدر خوش ہوگا. اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں. اللہ تعالیٰ شاید فرماتا ہے اگرچہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، وہ سب میں نے بخش دیے اپنے بندوں کے. اور جب وہ جمرو پر کنکریاں مارتا ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اجر کیا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. جب آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنا. تو دیکھا پیارے محترم اسلام بھائی، یہ ہے حج کی فضیلتیں، حج کے فضائل اور یہ برکات الحمدللہ جو ہم کو میسر آئیں گے اس صورت میں کہ جب ہم کیا کریں، بولیے، حج کریں گے. جن خوش نصیب لوگوں نے حج کیا، مگر جنہوں نے نہیں کیا، آج میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے. ممبر پہ بیٹھ کر دعا کرتا ہوں. کل میں نے اختصار کا پروگرام ریکارڈ کیا اسی حوالے سے، اس میں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو مختصر سا اختصار کا جو میرے 10-15 منٹ کا بیان ہوتا ہے، جو اس کو دیکھے اور جو اس بیان کو دیکھے اور جو یہاں موجود ہے، جو سن رہے ہیں مجھے، میں کہیں وہ نہیں کرتا، میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے کہ جنہوں نے حج بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، یا اللہ ان کو موت نہ دینا اس سے پہلے کہ جب تک کہ وہ حج بیت اللہ کی زیارت نہ کر لے. کیونکہ حج بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت بھی الحمدللہ یہ کس قدر باعث رحمت اور شفقت اور کس قدر ہمارے لیے سعادت ہے. آئیے اس حوالے سے بھی میں حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے کہ اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی. کیا ہوگی؟ سونے کی ایک زنجیر ہوگی. اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اور کعبہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ. محشر کی طرف لے آؤ. فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا، میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میرا سوال پورا نہ ہو جائے، جب تک کہ میرا سوال پورا نہ ہو جائے. اب وہ سوال کیا ہے؟ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے کعبہ تو سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے گا. تو کعبہ بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرے گا اے اللہ تو پاک ہے، تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں جنت المالا میں جتنے دفن ہیں نا، جتنے دفن ہیں صحابہ کرام بھی ہیں، اور جو مکے میں مرتا ہے انتقال کرتا ہے
وہ بھی کہاں پر؟ جنت بولیے مالا کے اندر اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث مجھے چاروں کے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، بڑی دل کو تسلیاں یہ حدیث دیتی ہے۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرمین میں کسی ایک یعنی مکہ یا مکرمہ یا مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں وفات پائے وہ میری شفاعت پالے گا۔ کیا پالے گا؟ میری شفاعت پالے گا، اور روز قیامت امن والوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ امن والوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ ارے کتنی زبردست بات ہے، آپ نے وہ سنا ہوگا کہ تمام جو امتیں ہوں گی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی سفارش کے لیے، اپنی بخشش و مغفرت کے لیے بے چین بے قرار ہوتی بھی دوڑتی بھی ہوں گی، مگر ہر کوئی ان کو منع کر دے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہی فرمائیں گے جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب وہ دعا کا فرمائیں گے تو پھر شفاعت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو اب اس گہما گہمی کی صورت میں اگر کوئی امن میں ہوگا تو وہ یہ شخص ہوگا کہ جو مکہ مدینہ میں انتقال جس نے کیا ہوگا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، گویا کہ پتہ یہ لگا کہ جو مکہ شریف کے اندر انتقال کرے گا اس کو شفاعت کعبہ ملے گی اور اسے شفاعت رسول عطا کی جائے گی، یعنی دونوں کی طرف سے جو ہے مطلب وہ شفاعت کا حقدار ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی اس کے لیے سفارش کرتے ہوں گے اور کعبۃ اللہ تو سفارش کر ہی رہا ہے۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، جتنے بھی دفن ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد ہو کر تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے کہ اے کعبہ اب چل، تو وہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا، ابھی بھی نہیں چلوں گا جب تک کہ میری درخواست قبول نہ ہوگی۔ تو پھر فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا کہ اے اللہ عز و جل تو پاک ہے، تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اب یہ دیکھیے کعبۃ اللہ شریف کی کہ جو وہاں پر مدفون تھے جنت المعلا کے اندر، اس کی بھی اس نے سفارش کی، شفاعت کے لیے کی۔ وہ یہیں بات ختم نہیں ہوئی، کہا کہ وہ لوگ کہ جو دور دراز سے آئے اور انہوں نے میرا طواف کیا، کیا کیا؟ اور حج کیا، انہوں نے حج کیا، اور یہاں تک کہ سفر کی صحبتیں اختیار کی، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے احباب کو چھوڑا، اپنے دوستوں کو چھوڑا، اور تیری نشانیاں دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں آ گئے اور تیری حکم مانتے ہوئے تیری فرما برداری کرتے ہوئے آ گئے، تو ان کی بھی شفاعت تو قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما۔ لیجیے کیا کہتا کعبہ شریف، یا اللہ ان کو جو ہے قیامت کی گھبراہٹ سے بھی امن عطا فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے، انہیں بھی میرے گرد جمع کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، انہیں بھی میرے گرد، یعنی وہ جو ہیں وہ تو ہیں، مگر جن لوگوں نے طواف کعبہ کیا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، ان کو بھی میرے گرد بولیے جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا اس پر،
اے کعبہ، ان میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، یعنی طواف تو کیا انہوں نے مگر انہوں نے گناہ کیا ہوگا، اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ اب اس پہ غور کیجیے، یہ جملہ ہے نا، یعنی انہوں نے گناہ کا ارتکاب بھی کیا اور مزید گناہ کا اصرار کرتے ہوئے کہ ہم یہ گناہ کریں، ہم یہ گناہ کریں۔ اب جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو بڑے تصورات چلتے ہیں، اور شیطان جو نا وہ چونچ کی طرح ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اب یہ دیکھ لے، اب یہ فلم دیکھ لے، اب یہ فلاں دیکھ لے، اب یہ فلاں سین دیکھ لے یا وہ دیکھ لے۔ اس طرح سے پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں چلو یار اس کی طرف نکلو، اور پھر وہ انگلیاں جو نا انگلیاں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں چل رہی ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ آپ یہ نوٹ کر لیں اس چیز کو، اور بات تو جان بوجھ کے چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ گناہ کا اصرار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس گناہ کا، ایک تو گناہ کر رہے ہیں اور پھر گناہ کا اصرار کر رہے ہیں، تو یہ جو گناہ کا اصرار کرنا ہے اس سے بندے پر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل تو پاک ہے، ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما۔ اس کے باوجود اس کعبے نے کہہ دیا قبول فرما، تو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی، تو وہی فرشتہ ندا کرے گا میدان محشر کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ جنہوں نے کعبے کی زیارت کی جو میدان محشر میں، وہ ان سے الگ ہو جائے۔ تو اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا۔ کس طرح کہے گا؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر میں لے جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت جو ہے کعبہ شریف کو جو ہے پہلی رات کی دلہن کی طرح لایا جائے گا، اور جن لوگوں نے طواف کعبہ کیا ہوگا، کعبے کی زیارت کی ہوگی اور حج کیا ہوگا، یعنی عمرہ کر لے، عمرہ کرے گا ظاہر طواف کر لے گا وہ، ٹھیک، حج کیا ہو تو بھی طواف کرے گا، وہ کعبے کی زیارت کرے گا، تو وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ لیں گے، اور یہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا، ان کے ساتھ یہ سارے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دیکھا میرے پیارے محترم اسلامی بھائی کہ الحمدللہ جو کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بار بار اس کی زیارت ہونی چاہیے جب تک زندگی ہے، جب تک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے ہمارے۔ بہرحال معاشی طور پہ تو جو حالات چل رہے ہیں، آج میں سن رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا حج ہو گیا، اللہ اکبر، 10 لاکھ کا حج۔ اب بیچارہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے غریب سے غریب نظر آتا ہے، غریب سے غریب نظر آتا ہے۔ اگر یورپ کے کسی ملک میں کوئی بندہ نظر آئے تو بولے یار نہیں یہ تو پیسے والا تبھی تو یہاں نظر آ رہا ہے، بے شک وہاں وہ بھیک مانگ رہا ہو، یا میرے پاس کام دھندا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بات ہے کام دھندا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہے نا، ایسا ہے نا۔ تو اب دیکھ لیجئے پیارے محترم مسلم بھائی کہ وہاں تو غریب کا غریب بندہ بھی نظر آتا ہے جو 8 آنے کا شربت بیچتا ہے، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے وہاں پر، 8 آنے کا شربت بیچنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ جب بکا کتاب تو 8 آنے کا شربت نہیں ملتا، صحیح ہے، تو اس کو بھی میں نے وہاں دیکھا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے اپنے گھر میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کو انوکھا بنا دیتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ان کی بخشش اور مغفرت چاہتا ہے تو ان کو بلوا لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت یا کم از کم عمرے کی سعادت تو عطا فرمائے۔ اب لوگ سوچتے رہتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے لوگ سوچتے رہتے ہیں یار اب جائیں گے، یار نہیں یار اس کو بھی لے لیں، اس کو بھی لے لیں۔ اب جب 2-4 کو آپ لے لیں گے، 2-4 کو آپ یا 5 کو آپ لے لیں گے تو آپ بتائیں کہ آپ کا بجٹ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ بتائیے۔ میں آپ کو ایک آسان ترکیب بتاتا ہوں مدینہ شریف یا مکہ شریف جانے کی۔ سب سے آسان، سب سے پہلے آپ اپنا بندوبست کریں جانے کا۔ کر لیا آپ نے؟ کر لیا نا؟ آپ جائیں اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اب آئندہ آؤں تو میں اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں، اور میں آئندہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ واحد مکہ اور مدینہ شریف وہ جگہ ہے کہ جہاں بندہ جاننے کے بعد دوبارہ آنے کی تمنا اس کی مزید بڑھ جاتی ہے دیکھنے کے بعد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مکہ مدینہ دیکھ کے صرف خواب ہی محسوس ہوتا ہے، اور
باخدا آپ اس چیز کو محسوس کرو گے، اس چیز کو محسوس کرو گے جب مکے مدینے میں جاؤ گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مکے مدینے سے جدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہمارے جسموں میں پیوست ہے، وہاں کے تصورات ہمارے دلوں میں ضم ہیں، ہماری نگاہوں میں موجود ہیں۔ ہم جب مکہ دیکھتے ہیں، مدینہ دیکھتے ہیں تصاویروں میں تو ہماری کیفیت وقتی طور پر ہوتے مگر ہم اس کو پک نہیں کرتے، مگر جب ہم مکہ مدینہ دیکھیں گے تو پھر ہماری کیفیت تو ایسی لگے گی جیسے کہ یار یہ تو خواب سا ہے۔ میں نے پوچھا جی کیسا لگا مکہ میں؟ یار ایسا لگتا ہے جیسے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں، ہم مکہ مدینے میں ہمارا وجود ہی نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بس مکہ مدینے میں ہمارا وجود نہیں، یہی تصور رہنا چاہیے کہ تم ہو کس کی بارگاہ میں، کس کی بارگاہ میں ہو اور کس منہ اٹھائے تم اس بارگاہ میں جا رہے ہو۔ حقیقت میں اپنے اعمال دیکھو گے تو اپنے چہروں کو چھپاؤ گے، اپنے چہروں کو چھپاؤ گے۔ اور پھر پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ جو لوگ مطلب یہ کہ حج یا عمرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں جو ہے وہ برکت اور وسعت فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو فوراً ہو کے آ جائیں۔ میں تو کہتا ہوں اکثر لوگوں کہتا ہوں یا جب دیا تو ہو گیا ہو نا، ہو کے کیوں نہیں آتے؟ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گے۔ وہاں تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں جو نا مطلب تصور اور دل دونوں سنبھالنے ہوں گے آپ کو۔ جو تصور کرو گے، جو چاہو گے، وہ اس وقت سب کچھ ملتا ہے وہاں پر، ایسا نہیں کہ نہیں ملتا۔ اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو تو لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جلال ہے۔ اس رب کعبہ کی قسم اتنی بار زیارتیں ہوئی ہیں، مجھے نہیں پتا مجھے کتنی بار میں نے زیارتیں کی، الحمدللہ میں نے کبھی بھی وہاں جو نا جلال نہیں دیکھا، میں سب جمال ہی دیکھا، سب جمال ہی جمال، خوبصورتی دیکھی ہے، ایسی خوبصورتی دیکھی ایسا لگتا ہے جب خانہ کعبہ سے ہم جدا ہو رہے ہوتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باخدا یہ محسوس ہوا کہ جیسے خانہ کعبہ ہمیں اپنی آغوش میں لے رہا، اپنی آغوش میں لے رہا۔ یقین جانے دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اللہ اللہ کہ بس میں جا رہا ہوں اپنے وطن تجھے چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوتا ہے، دلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں وہیں پیدا ہوں گی، یہاں کہیں پیدا نہیں ہوں گی، یہاں ہرگز پیدا نہیں ہوں۔ جاؤ اٹھو، تیاری کرو، میں تو کہہ رہا ہوں عمرے پہ چلے جاؤ، پہلے عمرے پہ جاؤ پھر حج پہ چلے جاؤ۔ پہلے حج پہ ایسے ایک صاحب تھے جنہوں بہت بڑا ٹھیکیدار تھا، اچھا پیسے کمایا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو میں نے دیکھا کہ داڑھی کے بال بھی اس کے سفید ہو گئے، دادا دادی والا ہو گیا، کمر بھی اس کی جھک گئی، سب کچھ ہو گیا۔ میں عمرہ کر کے آیا، میں اس کے پیچھے لگ گیا، میں نے کہا بھائی تم جاؤ یار، اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، جاؤ عمرہ۔ نہیں میں حج کروں، نہیں حج نہیں کرو، پہلے عمرہ کرو۔ کیا کرو؟ پہلے عمرہ کرو۔ یقین جناب اب جب اس بندے نے عمرہ کرنے کے لیے وہ گیا میرے کہنے پر، عمرہ کر کے واپس آیا تو مجھ سے کہتا ہے، وہ بلوچ تھا، یال صاحب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، رو کے بولا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں پہلے مکے کیوں نہیں گیا۔ ایسا نہیں کہ میرے پیسے نہیں تھے یا میرے پاس کمی تھی، میرے پاس پیسہ بہت تھا، اور شروع سے میں تو بہت جوانی سے ٹھیکیدار ہوں اور لاکھوں روپے کماتا ہوں، میں جا سکتا تھا مگر میں نہیں گیا۔ مگر اب میں گیا ہوں تو مجھے احساس ہوتا کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا، میں پہلے کیوں نہیں گیا۔ مسلسل اس کی بیچارے کی یہی پکار رہتی تھی۔ پھر اسی سال وہ حج پر بھی گیا، حج بھی اس نے کیا، حج بھی تو فرض تھا، حج بھی کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اٹھو اور نکلو، کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نہیں جا سکتے ہو، خالی دعا نہیں، عمل بھی کرو۔ اب میں دعا کروں یا اللہ عز و جل مجھے مکے مدینے کا ٹکٹ عطا فرما دے، مجھے اس کے اسباب عطا فرما دے، یہی دعا کرتے ہیں، اور اسباب ہم پیدا خود سے کچھ نہ کریں تو ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تو بھائی آپ نے پاسپورٹ بنوایا عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے؟ نہیں بنوایا تو بنواؤ نا پاسپورٹ۔ جب پاسپورٹ بن جائے گا، جب ایک بات طے ہو جائے گی کہ میں نے یہاں پر BC ڈالنی ہے 1000 روپے یا 5000 روپے ماہانہ، طے ہو گیا قلبی طور پہ، ذہنی طور پہ ہم تیار ہو گئے، تو کیا کریں گے ہم کہ ہم اس کو جو ہے نا مطلب پیسے جمع کرتے رہیں گے اور اس کو ہم دیتے رہیں گے، BC کے پیسے، ایسے ہی نا، کیونکہ ہمارا جو ہے دل اور دماغ جو ہے ایک چیز پہ راضی ہو گیا، اور در حقیقت میں مکے مدینے جانے پہ ہمارا دل راضی نہیں ہوتا، صرف زبان کی نوک۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، ہم کو یہ کرے، اس طرح سے نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ کرو گے نہیں۔ ایک شخص کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں دوسری مرتبہ مدینہ شریف سے واپسی آیا، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہنا ہے یار نہال بھائی بہت خوش نصیب، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا، تم تو 2 دفعہ ہو کے آ گئے۔ اتنی جلن اور اتنی کڑن سے اس نے کہا
تو میں تو ہل گیا، میں نے ادھر 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 کہاں ادھر 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 میں بیٹھوں میں آپ کو جانا ہے؟ بولا ہاں، راستہ میں بتا دیتا ہوں، آپ چلے جاؤ۔ بولا کیسے؟ بولے اس طرح چلے جاؤ۔ یہی طریقہ میں نے ان کو بتایا جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈالو BC اس کے اندر، نیت کر لو، آپ پاسپورٹ بناؤ، ساری چیزیں کوشش کرو، اللہ تعالیٰ خود بخود راستے ہموار فرما دیتا ہے، راستے خود بخود ہموار فرما۔ جب آپ کسی دنیاوی کام کا کوئی ارادہ کرتے ہو تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا اس میں تم کامیاب کامران نظر نہیں آتے؟ بولیے، اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی اس کے اندر؟ جب تم اللہ کے گھر پہ جاؤ گے تو کیا اس کے لیے اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی؟ یقیناً شامل ہوگی، جبکہ تم خود چاہو گے، کوشش کرو گے۔ ڈالو BC، ڈالو، جہاں BC ڈلتی ہے وہاں BC ڈالو، جمع کرو، جمع کر کے آپ انشاءاللہ 1 سال کے اندر انشاءاللہ آپ کا یہ وجود جو ہے نا، وجود خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مطلب حج بیت اللہ اور مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔